نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ذاتی اور تجارتی قرضوں پر زکوٰۃ کا حکم اور وجوب زکوٰۃ کی متفرق صورتیں، اس کے بارے میں سوال ہیں۔ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد نقدی یا مال تجارت ہیں۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز تنہا نصاب کو نہ پہنچ رہی ہو تو سونا، چاندی، ضرورت سے زائد نقدی اور مال تجارت میں سے بعض یا کل کو دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ جمع کیا جائے تو ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو سال پورا ہونے پر ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا ترتیب وار جواب دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو تو وہ مال تجارت کے حکم میں ہوگا اور اس کی موجودہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسے کہ سوال میں ذکر ہے۔ ایسی صورت میں اس سال کی واجب الادا اقساط منہا کرنے کے بعد بقیہ رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر پلاٹ تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری صورت جو سوال میں موجود ہے، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر قرض ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے لیا گیا ہو تو زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس سال کی واجب الادا قرض کی رقم منہا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال نصاب کے بقدر یا اس سے زائد باقی بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ اگر قرض تجارتی مقاصد کے لیے لیا گیا ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ قرض ایسی چیزوں میں خرچ ہوا ہو جو قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل نہیں ہیں، جیسے مشینری وغیرہ خریدی، تو اس صورت میں قرض کی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 29 اکتوبر 2022 19 ربیع الاول اور 16 اکتوبر 2023 19 ربیع الاول کو قرض اور اس مہینے کی دیگر واجب الادا اخراجات منہا کرنے کے بعد قابل زکوٰۃ مال نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو کہ کسی سال نصاب کے بقدر مال موجود تھا اور اس سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور پانچویں صورت، اس صورت میں چونکہ کمپنی کا شریک قرض خواہ ہے لہٰذا اس قرض کی زکوٰۃ اس پر قرض وصول ہونے کے بعد لازم ہوگی، تاہم اگر وہ وصولی سے قبل ہی زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ ادا شدہ زکوٰۃ شرعاً معتبر ہوگی۔ اور چھٹے نمبر پر شق نمبر 2 میں اس صورت کا جواب پیچھے جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے۔ 7، 8، 9 میں قرض منہا کرنے کے بعد جس سال قابل زکوٰۃ مال نصاب سے کم رہ جائے اس سال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جس سال مال نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہو اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی پورے سال کے دوران نصاب کے بقدر مال باقی نہ رہے، یعنی سال کے شروع سے آخر تک صاحب نصاب نہیں رہا، یا سال کے شروع میں صاحب نصاب تھا مگر دوران سال مال بالکل ختم ہو گیا تو اس صورت میں زکوٰۃ کا گزشتہ سال منقطع یعنی کالعدم شمار ہوگا، اور جب دوبارہ نصاب مکمل ہوگا تو اس دن سے نیا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا۔ البتہ سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب تھا مگر دوران سال نصاب سے کم مال رہ گیا لیکن بالکل ختم نہیں ہوا تو اس صورت میں زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، جیسے کہ بدائع الصنائع میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20-21 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ وَأَمَّا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ فَتَقْدِيرُ النِّصَابِ فِيهَا بِقِيمَتِهَا مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتَهَا 200 درهم أو 20 مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء۔ اسی طرح شامی کے اندر بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 پہ، اور ہدایہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 پہ
اور فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 پہ یہ مسئلہ موجود ہے، اور فقی مقالات قرضوں کی 2 قسمیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔